لفظك زاك عامر قلبك بالحب قابل احترام برادران اسلام، حق جل جلالہ عم نوالہ نے جمعہ کی مبارک ساعات میں مجھے اور آپ کو دینی مذاکرے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دینی مذاکرے کو قبول فرمائے اور باری تعالیٰ اس دینی مذاکرے کو احکامات ربانی اور پیغامات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اس وقت میں نے قرآن مقدس کی چند آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دو ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور ان آیات اور روایات کی روشنی میں دینی مذاکرے میں دو باتیں آج کی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنی ہے۔ نمبر ایک پر تو جیسے جیسے دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور خیر القرون سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نت نئے قسم کے فتنے اٹھتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور اس موقع پر ہم اور آپ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر نعرہ بازی کے ذریعے حب رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقی عاشق اور حقیقی محب اور حقیقی متبع کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس مشن پر اور جس طریق پر اور جس انداز پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اسی راستے کو اختیار کریں۔ تو اس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جیسے جیسے امت کے درمیان عام ہوگا، ویسے ویسے حب رسول کا مظاہرہ، اتباع رسول کا مظاہرہ ہونے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے داخلی اور خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت قسمہ قسم کی آسمانی، سلطانی، ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی فتنوں کی شکار ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر دکھی انسانیت کے دکھ میں بھی شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دو بنیادی باتیں ہیں جو آج کے اس بابرکت اور اس سمجھدار قسم کے طبقے کے سامنے ایک اسلامی ترجمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق جتنا اور جس قدر حضرات صحابہ کو تھا اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔
حضرات صحابہ کو اتنی محبت اور اتنا تعلق کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یوں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور تم میرے صحابہ میں سے جس کسی کا اتباع کرو گے اور جس کسی کی پیروی کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اتنی تھی کہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ کے اوراق گردانی کرنے والوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی اپنے زمانے کا قطب ہو اور اپنے زمانے کا غوث ہو اور اپنے زمانے کا ابدال ہو، لیکن اگر اس نے ریاضت کرتے کرتے اور مجاہدے کرتے اور محنتیں کرتے چاہے کتنا عروج اور چاہے کتنا تقرب خداوندی کے منازل کیوں نہ طے کر لیے ہو، لیکن ایک وہ صحابی جس نے آقا مدنی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی ایک گھڑی کی صحبت پائی ہو، اس کے سنگ پا اس کے پیروں کی دھول تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے قرآن مقدس نے حضرات صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ حضرات صحابہ کہ اگر ان کی پوری زندگی کے عوض آقا مدنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک دن کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا تو وہ اس کو قربان کرنے کو بھی تیار تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد کسی صحابی نے اور کسی نے کسی طریقے کے کوئی رسم و رواج کرنے کی بجائے ہر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی اور بات کرنے کی بجائے آقا مدنی کی اداؤں کو پھیلانے میں لگ گئے۔ حضور کی ادائیں عام ہو جاوے اور حضور کی ادائیں تام ہو جاوے اور چہاردان کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیل جاوے، اس کے لیے وہ ایسے چلے اور ہر ایک نے اس انداز سے حضور کی اداؤں کو پھیلایا کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ فدا ہوں آپ کی کس ادا پر، فدا ہوں آپ کی کس ادا پر، ادائیں لاکھ ہے بیتاب دلے بیتاب ایک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دل نواز بے شمار ہے، آپ کی ہر ادا ایسی کہ آپ پر جان چھڑک دے تو جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس کو لے کر حضرات صحابہ پہنچے اور چہاردان کے عالم میں پہنچے، اور اسی کے نتیجے میں آج ہم اور آپ سنت جمعہ کو ادا کرنے کی یا اس کے علاوہ دیگر سنتوں کو جو ادا کر رہے ہیں وہ ان صحابہ کے مجاہدات کے صدقے میں ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو عام کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، تو حضور پاک پر درود پاک پڑھ کر اگر ہم اور آپ اظہار محبت نبی کر رہے ہیں تو حضور کی اداؤں کو اپنا کر اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنا۔ ذکر نبی بھی ضروری ہے، حب نبی بھی ضروری ہے، عظمت نبی بھی ضروری ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک
किस तरीके से पढ़ा जावे। रूए ज़मीन पर जितनी इबादत और जितनी ताआत होती है, उन तमाम इबादत और ताआत के सिलसिले में इतनी बात पुख्ता है कि अगर इसमें रत्ती बराबर भी रियाकारी, दिखलावा, नामो-नमूद, शोहरत हो तो ऐसी इबादतें मुंह पे मार दी जाती है। लेकिन आसमान की छत के नीचे और इस खाकी जमीन के ऊपर अगर कोई इबादत है कि जिस इबादत को दिखलावे के तौर पर भी किया जाए तो वो इंदल्लाह मकबूल होती है, वो इबादत सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी शायर कहता है और बड़े अजीब व गरीब अंदाज में कहता है, अदीमी सलात अलन नबी मुहम्मदिन, अदीमी सलात अलन नबी मुहम्मदिन फक़बूलिहा हतमन बिदून तरद्दुदिन, आमालुना बैनल क़ुबूल व रद्दिहा इल्ला सलात अलन नबी मुहम्मदिन, या रब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अदीमी सलात अलन नबी मुहम्मदिन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हमेशा बकसरत पढ़ते रहो। फ़क़बूलिहा हतमन बिदून तरद्दुदिन, इसलिए कि दुरूद पाक की कबूलियत यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं। आमालुना बैनल क़ुबूल व रद्दिहा, आमालुना बैनल क़ुबूल व रद्दिहा, हमारे आमाल कबूल और रद्द के दरमियान हिचकोले खाते रहते हैं, मगर वो दुरूद पाक जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा जाए वो यकीनन मकबूल होता है। इसलिए कसरत सलात अलन नबी भी, लेकिन सिर्फ सलात अलन नबी नहीं बल्कि इत्तिबाए नबवी का जज्बा हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारी स्कूलों में, हमारी दुकानों में, हमारी शॉप में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ही जानी चाहिए। अगर किसी मुल्क में और किसी देश में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीरों की प्रतियोगिता की शक्ल में अगर कोई प्रतियोगिता होने वाली हो तो उसके लिए हम निदाएं लगाते हैं, आवाज उठाते हैं, आवाज लगाते हैं और एहतजाज करते हैं। मुबारक है ऐसा एहतजाज कि जो जहां जहां कर रहा है और उनकी वजह से उनको अपने इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा और वो अपने मुंह जो है उनको ऊंधे मुंह गिर पड़े, ये अपनी जगह पर, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि अगर उनको इस तरीके की जुर्रत हुई तो क्यों हुई, इसलिए कि हमने अपने घरों से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, अपनी मस्जिदों से निकाला, अपनी जिंदगियों से निकाला, जिसके नतीजे में हमें ये देखने पड़े कि लोग आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामुनासिब प्रतियोगिता और कंपटीशन करने जा रहे हैं। इसलिए इस फिक्र को और इस मैसेज को और इस पैगाम को आज हमको लेकर जाना है अपने बच्चों में। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप अपने स्कूलों के अंदर, अगर आप किसी जगह के टीचर हैं तो अपने जो है ना स्कूल के बच्चों के दरमियान, आप अगर वकील हैं तो आप अपने वकील दोस्तों के दरमियान, आप अगर कहीं पर जो है ना किसी तरीके के बहुत से लोगों के दरमियान मुंतजिम है तो उनके दरमियान यही मैसेज लेकर जाने की जरूरत है कि इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा हम सुकून की सांस नहीं ले सकते। इस एक बात के बाद दूसरी चीज जिसको मैं आपको कुरान पाक की रोशनी में जिक्र करने जा रहा हूं, कुरान पाक कह रहा है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, खुश्की में तरी में फसाद फैल गया, आजमाइशों के दिन आ गए। बिमा कसबत ऐदिन नास, बिमा कसबत ऐदिन नास, जो तुमने अपने हाथों से कमाया है, जो तुम्हारा करतूत है उसकी पादाश में। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, वो बाज़ काम, वो कुछ काम जो तुमने चुपके चुपके किए हैं
اور جو تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر کیے ہیں تاکہ تم کو توفیق توبہ نصیب ہو کر تم لعلہم یرجعون تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آج پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ فلاں جگہ پر تباہی مچ گئی، فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا اور فلاں جگہ پر سیلاب آ گیا، تباہی سے لوگ جو ہے بے چین ہو گئے، تو ایسے موقع پر ہم اور آپ کچھ دیر کے لیے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے درمیان تھوڑے سے غمخاری کی باتیں کر کے، تھوڑے سے درد کی باتیں کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے اور تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر لیا۔ دنیا میں جتنے حالات، جتنے واقعات اور جتنے جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے عبرت کا سامان ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ہم نے قرآن پاک میں قوموں کے احوال اور قوموں کی جو ہے پستی اور قوموں کی بلندی اور قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال، اس کو جو بیان کیا ہے وہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب ہے یا کوئی ہسٹری کی کتاب ہے یا کوئی ٹائم پاس کی کتاب ہے، یہ اس لیے تاکہ لوگ قرآن پاک کو سمجھے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھے، قرآن پاک کی ڈیپ اسٹڈی کرے، قرآن پاک کا گہرا مطالعہ کرے اور اس کے بعد اپنی زندگی کس طریقے سے تبدیل کر کے ہم ان واقعات سے کیسی عبرت حاصل کریں اور ان واقعات سے کیسے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے معاہدے کریں، اس کے لیے ہم نے اس قسم کے جو ہے نا اس قرآن پاک میں ذکر کیے۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں اور دنیا کے کسی علاقے میں اور دنیا کے کسی فرد پر کسی طریقے کی آزمائش اور ابتلا کے حالات ہیں تو ایسے موقع پر سمجھدار آدمی صرف وقتی طور پر غمگساری نہیں کیا کرتا بلکہ اس سے عبرتیں حاصل کیا کرتا ہے۔ وہ پانی جس پانی کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی بخشی ہے، جعلنا من الماء کل شیء حی، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، ہر چیز کی زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ اگر آپ کو کپڑا دھونا ہے تو پانی، اگر آپ کو تعمیر کرنا ہے تو پانی، اگر آپ کو کھانا تیار کرنا ہے تو پانی، اگر آپ کو سیمنٹ تیار کرنا ہے تو پانی۔ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ لیکن یاد رکھیے وہ پانی اگر کھانے کے اندر ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے، اگر وہ تعمیرات سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو تعمیرات کو نقصان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کبھی پانی کو برسا کر بھی امتحان و ابتلا اور آزمائش کرتا ہے اور کبھی پانی کو روک کر بھی کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے باری تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری کائنات ہے، میں نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے، میں اس کو برباد کرنا نہیں چاہتا، میں اس کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر یہ گمگشتہ راہ ہے تو اس کو راستے پہ لانا، یا اگر کسی طریقے سے خدا فراموشی اور کسی طریقے سے خدا بیزاری کے شکار ہے تو میں ان کو اپنے خدا کو یاد دلاتا ہوں حالات کے ہچکولوں کے ذریعے۔ آپ یقین جانیے ہم اور آپ دنیا کے اندر جب اچھے حالات کے اندر ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، اور اگر ہمارے اوپر کسی طریقے کی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے اب کیا ہوگا۔ لیکن قرآن پاک نے تعلیم دی، شریعت نے تعلیم دی۔ ظفر شاہ ظفر جو بڑے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں، مجھے ان کی تربت پر جا کر فاتحہ خانی کی توفیق بھی نصیب ہوئی، اور میں وہاں پر پہنچا تو وہ شعر بھی کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، وہ بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا تیش میں خوف خدا نہ رہے۔
عیش میں ہو تو یاد خدا، عیش میں ہو تو خوف خدا، یہ مومن کی شان ہے۔ یہ اگر اچھے حالات، خوشگوار حالات، سازگار حالات میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، اور اگر وہ بدحالی کا شکار ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بارش کے سیلاب سے اور جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے جو ہے تھپیڑوں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی حفاظت کی ہے تو آپ یاد رکھیے، یقین کیجئے کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بارگاہ خداوندی میں شکر بجا آوری کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہم کو اپنے دکھی بھائیوں کی بدحالی پر خوشی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو نے چونکہ ہمیں امن کی، عافیت کی، راحت کی زندگی نصیب فرمائی، اس پر ہم تیرے شکر گزار۔ شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شکر لسانی اور زبانی طور پر شکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے شکر عملی، پریکٹیکلی طور پر شکر کرنا۔ شکر